السلام علیکم۔ آج سے ہم یہاں اسماء الحسنہ کے بارے میں بات شروع کریں گے۔ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسماء الحسنہ سے ہماری کیا رہنمائی ہوتی ہے، اللہ کے اسم مبارک سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اسم مبارک ہے الحق، the embodiment of truth۔ اللہ کے اسم مبارک کو ڈیفائن کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ یہ لامحدود ہے۔ اللہ کا ہر اسم لامحدود ہے، ہمارے لیے بیونڈ لامحدود ہے۔ الحق اللہ کا ذاتی اسم بھی ہے اور صفاتی بھی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ میں۔ ایسے ہی سمجھ آتا ہے۔ ذاتی ایسے کہ یہ اللہ حق ہے، مجسم ہے، اللہ خود حق ہے، اور صفت میں بھی اللہ کی ہر صفت میں بھی حق اللہ کا غالب ہے۔ اور حق کیا ہے؟ اللہ کی حکمت، اللہ کی حکمت اور دانائی، اور اللہ کا انصاف۔ اللہ کا انصاف حق ہے۔ اللہ رحمان جیسے انصاف کرتے ہیں اور کریں گے، ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بہت بے شک وہ ہر چیز کو سننے اور دیکھنے والے ہیں، سننے اور دیکھنے والا ہے، سننے اور جاننے والا ہے، جیسا کہ بار بار کتاب میں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے وہ جتنی چھوٹی ہے، جتنی مخفی ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے بعد ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ وہی واحد خالق ہے، وارث ہے، تمام تعریف اسی کے لائق ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو اس کے مقابل ہو، کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہے اور اس کے لائق نہیں ہے، اس کے مقابل نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ تمام اس کی مخلوق ہے، تمام تر اس کی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے۔ بظاہر ہمارے لیے بے جان ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، جیسے پتھر ہیں۔
السلام علیکم. یہ نشست پہلی نشست کا دوسرا حصہ ہے جہاں ہم نے اللہ رحمان کے اس اسم سے رہنمائی لی تھی، الحق. الحق اللہ کی ذات کو واضح بیان کرتا ہے. یہ اسم مبارک، اس میں اللہ کی ذات کا اصل جوہر ہے، بنیادی جوہر. اللہ کی ذات جس صفت کا مجسم ہے اور اللہ کی ہر صفت میں جو عنصر غالب ہے وہ حق ہے. وہ حق کا ہے کہ اللہ حق ہے سب سے پہلے، یعنی کہ وہ ہے اور وہ حق ہے. وہ ایک ذات ہے، ایک ذات، سول، واحد. جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اسی ذات کے لیے. کیوں کوئی اور؟ اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے؟ اور وہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ اس جیسی کوئی اور ذات نہیں. اس کے سوا تمام مخلوق ہے اس کی، ہر شکل اور صورت میں. اور وہ بہت بڑائی والا، شان والا، مکمل علم رکھنے والا، حکمت والا. حق ہے. ہم اپنی زبان میں اللہ کو اس اسم سے بھی پکارتے ہیں. اللہ کے حق ہونے کا جو ہمارے پاس ثبوت اور دلیل ہے، سب سے پہلے جو بالکل واضح اور ڈائریکٹ ہے ہمارے ساتھ، وہ ہے اللہ کے نبی اور آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے نبیوں کے ذریعے. ہم تک پہنچائی اور ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے اللہ نے پہنچائی اپنا پیغام. جیسے اللہ نے نبیوں تک پہنچایا اور پھر ہم تک آیا. یہ اللہ کے ہونے کا اور اللہ کے حق ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اور دلیل ہے. اور پھر ہمارے سامنے جو اللہ کی نشانیاں ہیں، تخلیق جو ہم دیکھتے ہیں اس زمین پہ، اس دھرتی پہ اور اس سے باہر، اس زمین پہ پہاڑ، سمندر، جو سب سے بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، درخت، مٹی، ہوا، پانی، آگ، پھر ستارے، چاند، سورج، اور ثبوت اور دلیل جو ہے وہ ہے دن اور رات کا بدلنا، سورج کا آنا اور جانا، سورج کا ہمارے سامنے آنا، پھر ہٹ جانا، پھر آنا. یہ جو دن اور رات کا تسلسل ہے، یہ اللہ کی بہت بہت بڑی
بڑی نشانی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بہت باریک بہت باریک بہت باریک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم کیچ کر سکتے ہیں اس دن اور رات کی اللہ کی نشانی میں سے۔ اگر ہم خیال کریں، غور کریں، تو یہ بات ذہن خود بخود ایبزارب کرنے لگتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے اس کے پیچھے، جو یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ جو حرکت ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے۔ یہ حرکت خود بخود نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز ساکت بھی ہے، یعنی کہ پتھر اور پہاڑ، تو ان کے ساکت ہونے کے بھی پیچھے کوئی ہے، ان کا ایک جگہ ہمیشہ رہنا جم کے۔ یہ تمام اللہ کی نشانیاں اللہ کی طرف بہت واضح اور بہت بڑا اشارہ ہے۔ اصل میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ اتنی پائیدار ہیں، اتنی پائیدار، اتنی پختہ ہیں، اتنی کامل ہیں کہ ہمیں عام طور پہ یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ کسی کی تخلیق ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں، بہت کمزور ہے، بہت محدود ہے۔ انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس سے اندازہ اور جائزہ لگاتا ہے، تو یہ کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ اور ایک چیز جو ہمیشہ سے انسان کو پروسیس میں ملی ہے، یعنی کہ انسان نے زمین پہ جب قدم رکھا، آنکھ کھولی زمین پہ، وہ جب اپنے شعور میں آیا تو اس نے یہ پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، روشنی، ہوا، پانی، درخت، مٹی، یہ سب اس نے پہلے سے موجود دیکھا ایک تسلسل میں۔ اللہ کی ہر تخلیق کو اس نے پہلے سے پایا، وہ پہلے سے موجود تھی جب انسان آیا اس زمین پہ۔ تو ہر چیز اپنا کام کر رہی تھی، جس کا جو کام تھا، جس کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا ہے۔ سورج کا کام ہے روشنی دینا، پانی ہے زندگی، درخت ہیں ہمارا، درخت اور زمین، مٹی جو ہمیں رزق دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی ہر چیز اپنے کام میں مشغول ہے۔ وہ جب سے اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہیں، تسلسل میں ہیں، اور ان کی پختگی اور پائیداری ہمارے سامنے ہے کہ وہ ہمیشہ سے، جب سے یہ بنی ہے کائنات، ہر چیز تسلسل سے اپنا کام کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ اس لیے انسان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ اللہ کا نظام اتنا پائیدار، اتنا پختہ ہے کہ انسان کا محدود ذہن جو ہے وہ اس کو پکڑ نہیں پاتا کہ واقعی کوئی ذات ہے جو یہ سب بنا سکتی ہے، اور یہ سب کسی ذات کا بنایا ہوا ہے۔ یہ مشکل بات ہے، واقعی تھوڑی مشکل ہے، کیونکہ ہم انسان کی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان نے جو ابھی تک ترقی کی، جو کچھ بنایا، وہ واقعی حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے۔ آج سے صدیوں پہلا انسان
تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مہینوں اور سالوں کی مسافت پہ جو لوگ کے فاصلے پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بات کریں گے. اس زمانے کا انسان یہ بات امیجن بھی نہیں کی تھی اس نے، اور آج انسان نے ایسی چیز بنا لی ہے کہ ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. ہر پل کی خبر، ہر پل ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لائیو جس کو کہتے ہیں ہم. یہ ایک میجیکل انوینشن ہے انسان کی. بے شک انسان کو اللہ نے بہت بہت سمجھ دی ہے، اور اس انسان کو اس ذات نے بنایا ہے، تو اس کا علم اور اس کی حکمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. بے شک اللہ ہمارے ادراک سے بہت پرے ہے، بہت پرے. اگر ہم اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں تو ہم بہت ہی کم سمجھتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں. ہم اجزاء کو جانتے ہیں، جیسے سائنس نے ترقی کی اور مختلف ہر چیز کے اجزاء تک سائنس پہنچی کہ کس چیز میں کتنے اجزاء ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں. لیکن ان اجزاء کی اصل کیا ہے، اصلی حقیقی بناوٹ کیسے ہے ہوئی اور کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پانی میں کیا کیا اجزاء ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں اور ہمارے لیے وہ کیسے مفید اور غیر مفید ہیں، اور ہمارے جسم پہ وہ کس طرح سے کیسے اثر رکھتے ہیں، ان کا کیسا اثر ہوتا ہے ہم پہ. جتنی بھی نمکیات یا پانی میں جو بھی چیزیں شامل ہیں جس سے پانی بنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان کی اصل کیا ہے، وہ کیسے بنائی گئی. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ روشنی اور نور کی اصل کیا ہے. وہ کیسے بنی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آگ میں کون کون سی گیسز شامل ہیں، لیکن ان کی اصل ہمیں نہیں پتہ. کہ وہ کیسے بنی وہ چیزیں. جس ذات نے یہ سب بنایا ہے اور اس کو ایک سیکوینس میں رکھا ہے، ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے. اس ذات کا علم بے شک لامحدود تو ہے ہی، لیکن کس حد تک لامحدود ہے کہ ہم ادراک نہیں کر سکتے. اور وہ ذات بہت مدبر اور بہت بزرگ ہے، بہت زیادہ. وہ اللہ مکمل 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 طور پہ ہماری تعریف کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے. اور بے شک جسم اور وجود جھک جاتا ہے جب تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ ہاں واقعی وہ بہت بڑی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے یہ سب بنایا ہمارے لیے. واقعی وہ عبادت کے لائق ہے، واقعی وہ بہت بڑی ذات ہے. واقعی اسی لیے بات کہی گئی کہ اگر ہم ساری عمر بھی سجدے میں گزار دیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ہم پریز اور ہم آنر، ہم رسپیکٹ اللہ کو وہ نہیں دے سکتے جس کے وہ لائق ہے. واقعی وہ اتنی بڑی ذات ہے، ہمارے ذہن میں نہیں سما سکتی.
اس کی شان، اس کی بڑائی. وہ حق ہے ہر طرح سے، ہر پہلو سے. ظاہر، مخفی، سمجھ آتے ہوئے، سمجھ نہ آتے ہوئے، وہ بہت بڑا ہے، کامل ہے وہ ذات. اور پھر شوق پیدا ہوتا ہے واقعی کہ وہ کیسی ذات ہے. ہم کسی انسان کی بڑی تخلیق کے بارے میں جب سنتے ہیں اور بہت تعریف سنتے ہیں تو ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کو جانیں کہ ہاں وہ کیسی ہے، کس نے بنائی ہے، کیسے بنائی ہے. پھر ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں، ہم فخر بھی کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں، ہم حسرت بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا قابل ہے، اس نے یہ کر دکھایا. اور ہم فطرتاً اس بندے کے لیے ہمارے دل میں رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، رسپیکٹ آتی ہے کہ ہاں یہ اتنا قابل ہے، اس نے یہ کر دیا، یہ کر دکھایا اس نے. تو وہ ذات آپ سوچیں، غور کریں اس طرح سے اگر، تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے، اور پھر وہ کتنی رسپیکٹ وہ ذات ڈیزرو کرتی ہے. ہم کوئی بہت شاندار، خوبصورت عمارت یا گاڑی دیکھتے ہیں تو ہم تعریف کرتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں، فلاں کمپنی نے بنائی، اس کا آنر وہ ہے، کتنا قابل ہے، کتنی ترقی کر لی اس نے، کہاں پہنچ گیا وہ. تو سوچیں اس ذات کے بارے میں جس نے کائنات بنائی، انلمیٹڈ، جس میں پلینٹس ہیں، گیلیکسیز ہیں، اور اتنی خوبصورت. یہ دن، یہ رات، یہ چاند کا نور، یہ سورج کی روشنی. ہم کوئی خوبصورت جگہ دیکھتے ہیں قدرتی، تو کون سا ایسا انسان ہے جو اس کی تعریف نہیں کرتا، جس کو وہ پسند نہیں آتی، جس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا، غیر معمولی اثر ہوتا ہے. الفاظ ہوں نہ ہوں انسان کے پاس، انسان کا وجود، انسان کا جذبہ تعریف کرتا ہے اس نظارے کی. کوئی انسان ایسا نہیں جو اس کو پسند نہ کرے. کوئی عقیدہ اس قید میں نہیں کہ جو اس کو روک سکے قدرت کا نظارہ کرے اور اس کی تعریف نہ کر سکے. کوئی عقیدہ نہیں روک سکتا انسان کو. یہ ہے خالق کا، ہمارے خالق کا حق ہونا، اس کی ذات کا ہمارے اوپر غلبہ. یہ ہے. پھر ہم ہر کچھ دیکھتے ہوئے، اس کو پسند کرتے ہوئے، پھر ہم انکار کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں ہے. نافرمانی بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. انسان بہت لاپرواہ ہے، بہت لاپرواہ. اسی لیے اللہ نے کتاب میں فرمایا کہ غور کرو. ہم جتنا غور کریں گے اللہ کی ذات پہ، اتنا شکر آئے گا ہمارے اندر، اتنا شکر آئے گا، اتنی ہمیں قدر ہوگی جو ہمارے پاس ہے اس کی، بے شک جتنا کم ہو.
جتنا کم ہو میں اس کی قدر آئے گی. اس کمی کی کوئی وقت نہیں رہتی. اتنی بڑائی اس کی سمجھ کے، جان کے، دیکھ کے ہم اس کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہم نے بس. آخر موت منتظر ہے ہماری. ہم جتنے قابل ہو جائیں، جتنی ترقی کر لیں، ہم نے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یہی حقیقت ہے سب سے بڑی اللہ کی، موت کی شکل میں اس کا حق ہونا. سب سے بڑی دلیل ہے اس کے ہونے کی، اس کے حق ہونے کی. اس ذات کی تعریف کرنا آسان نہیں اور انسان کے بس میں نہیں. اللہ کے اس اسم مبارک سے ہم ایسے فائدہ لے سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کا ذکر کریں، اللہ کے اس اسم مبارک کو ہم پکاریں، اس اسم مبارک سے ہم اللہ کو پکاریں، ہم اس کو ریپیٹ کریں، اس کو ہم افرمیشن بنائیں تو اس کا اثر ہماری ذات پہ بہت ہی یقیناً حیرت انگیز ہوگا. ہماری ذات کا اندھیرا اللہ کے اس مبارک کے نور سے کم ہوگا. گمراہیوں اور لاپرواہیوں کا جو اندھیرا ہے ہماری ذات پہ، جس نے ہمارے اندر کے نور کو چھپا رکھا ہے، وہ اندھیرا اللہ کے اس اسم کے نور سے انشاءاللہ کم ہوگا، چھٹے گا، ہٹے گا، پرے ہوگا، اگر ہم مخلصی سے، اخلاص سے اس اسم مبارک کا ذکر کریں اور اس اسم مبارک سے اللہ کو پکاریں اور دل سے ہم مانیں کہ وہ حق ہے. وہ حق ہے، ہم مانے نہ مانے، لیکن ہمارا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے مفید ہے. ہم پہ وہ دروازے کھلیں گے جو بند ہیں، جن کا ہمیں نہیں پتہ. وہ پورٹلز کھلیں گے ہمارے سامنے نور کے. اللہ کی ذات ایک مکمل مسٹری ہے، اور جو خواہش کرتا ہے اللہ کی مسٹری، اللہ کی مسٹیریس ذات کو جاننے کی، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ بھی اس کے سامنے اپنے آپ کو کھولتے ہیں جتنی کہ اس کی استطاعت ہے اور جتنا کہ وہ لائق ہے خواہش کرنے والا.